الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام على الياسين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ ترکیب میں خاص ہے قوم رسول ہاشمی شیشہ سمجھ کے نہ توڑو اسے یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے شیشہ سمجھ کے نہ توڑو اسے یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے محمد سے نسبت
बड़ी चीज है। इंतहाई इज्जत, एहतराम, मेहरो मरूबत, अजमतों के काबिल किबला पीर साहिब दामत बरकातकुमुल आलिया, सादात किराम, उलमाए किराम, खुश नसीब और खुशबख्त तमाम बरादरान इस्लाम, हम आज दोहरी बरकतों वाले उर्स में हाजिर हैं। एक तो अल्लाह के एक बरगुज़ीदा बंदे का उर्स, दूसरा जिनका ताल्लुक रसूलुल्लाह की ज़ात से, हुजूर के नसब से है। किसी भी शख्स की इज्जत के दो सबब हैं, एक हसब होता है, एक नसब होता है। दो चीजें दुनिया में इज्जत का सबब, एक है हसब, एक है नसब। नसब का मतलब होता है किसी का खून का रिश्ता, ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता। जैसे हम कहते हैं कि ये बलोच है, ये खान है, ये जट है, ये बट है, ये राणा है, ये राजा है, ये ख्वाजा है, ये नसब है। ये कुरैशी है, ये हाशमी है, ये क्या है? नसब है। और हसब किसे कहते हैं? हसब कहते हैं किसी के अमल को, कैरेक्टर को, किरदार को। कुछ लोग इसलिए ऊंचे होते हैं कि उनका खून का रिश्ता किसी ऊंचे से होता है, इसलिए उनको सलाम किया जाता है कि तू नहीं, तेरे साईं दा मुंह। वो कहते ना की चीज तू है, असा जानते हैं जो तू है, मुंह वालियां दा मुंह है कि बजदा पिया तू है। तो ये क्या है? ये नसब है, और इस पे दुनिया फख्र करती है और जायज भी है भाई। और याद रखें, नसब में किसी की ताकत, धौंस, धांधली नहीं चलती। कोई आदमी ये चाहे कि मैं 5 मुरब्बे दे के राणे से राजा बन जाऊं, कोई आदमी ये चाहे कि मैं राजे से कुरैशी बन जाऊं 10 मुरब्बे दे के, कोई आदमी ये कहे कि मैं 1 करोड़ रुपया लगा के भट्टी से सैयद हो जाऊं, बनेगा तो मुफ्त में बनेगा। वो घर जाके सोचना। धौंस से, धांधली से, ताकत से, पैसे से, मनसब से कोई आदमी ये चाहे कि मैं किसी सैयद के घर में पैदा हो लूं, तो ये इसके इख्तियार में नहीं, ये किसी और के इख्तियार में। तो नसब में बंदा मजबूर है, नसब में बंदा मजबूर है, कादिर रब गफूर है। लेकिन जो हसब होता है उसमें बंदे को इख्तियार है। आप चाहें तो 4 रकात पढ़ें, चाहें तो सारी रात पढ़ें, और चाहें तो एक भी ना पढ़ें। क्यों जी? इख्तियार है ना, जबर नहीं है। चाहें तो कुरान पढ़ें, चाहे वेद पढ़ें, चाहे पायंद पढ़ें, चाहे तो रात को जागें, चाहे तो चोरी के लिए भागें। कोई जबर नहीं है।
اگر آپ اچھائی بھلائی نیکی خیر کا کام کریں گے تو یہ آپ کا کریکٹر ہوگا، یہ آپ اب سچ بولیں گے، اب ہر اچھائی کا ساتھ دیں گے، ہر برائی سے دستکش اور دامن کش رہیں گے. یہ ہے کریکٹر، یہ ہے کردار، یہ ہے حسب. کیا ہے؟ حسب. تو کچھ لوگ اونچے ہو، کچھ لوگ پڑھنا بھی حسب ہے کہ بندہ تو ہے، میں کسی ذات پہ چھوٹا بڑا نہیں کہہ رہا، ویسے ہمارے کیونکہ سماج میں ہے کہ اے موچیے، اے تیلیے، اے فلانا ہے مراسی، فلا فلا. تو بندہ تو جوتی گانٹھنے والا ہے، لیکن بیٹے کو پڑھایا اور بیٹا یا عالم بن گیا یا ڈی سی بن گیا. اب ذات نسب تو اس کا حولا ہے، آگے کرم مولا ہے. بھئی اس کے باپ سے آپ نے جوتی گنڈوائی، اس کی باری آئی، اس نے کی پڑھائی، پیچھے بیٹھی ہے خدائی، اس نے اونچی کرسی لگائی. اب آپ کو کوئی پتہ نہیں میں کون ہوں، لیکن قبلہ شاہ صاحب بھی نیچے تشریف فرما ہے، پھر اٹھ کے انہوں نے میرا استقبال فرمایا، میری عزت افضائی فرمایا. پتہ نہیں میں کون ہوں. وہ 4 حرف جو میں نے پڑھے انہوں نے میری قوم کو چھپا دیا، مجھے اٹھا کے سب رانے راجے تھلے تے میری بلے بلے. نہیں سمجھ آئے؟ میں یہاں بیٹھ گیا ہوں تو میں نسب کی وجہ سے یہاں نہیں بیٹھا، میں تھوڑا سا حسب کی وجہ سے. 2 چیزیں ہو گئی، تیسری بھی ہے. یہ اللہ کی شان ہے، وہ کسی کو حسب دیتا ہے، کسی کو نسب دیتا ہے، کہیں کہیں ٹاواں ٹاواں کسی کو سب دیتا. کچھ سمجھ میں آیا ہے؟ ابھی میں نے زور نہیں لگایا ہے. کسی کو حسب دیتا ہے، کسی کو نسب دیتا ہے. کہیں کہیں اکثر ایسا نہیں کرتا، بے نیاز ہے نا، کوئی نہ کوئی کمی چھوڑ دیتا ہے تاکہ بندہ بندہ ہی رہے. سب کسی کو نہیں دیتا، کس کو شکل سونی قد چھوٹا یہ بھی کر دیتا ہے، کسی کو قد چھوٹا دے دیتا ہے، علمی قد بڑا کر دیتا ہے. کسی کی آنکھیں تو وہ نشیلی بنا دیتا ہے، انگلیاں تھوڑی سی مروڑ دیتا ہے. کوئی نہ کوئی کمی چھوڑ دیتا ہے، تکبر کی گردن مروڑ دیتا ہے. کوئی نہ کوئی کمی چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ کامل یا آپ ہے یا آپ ہے. اس نے آپ میں سے ہر بندے میں کوئی نہ کوئی کمی. انج بندہ چپ روے، قد بھی اچا، ترہ بھی اچا، بندہ بھی سچا، تے بس ہونٹ بند رکھے جے بولیا تے رولیا. وہ چنگے بلے بندے بڑے موٹے تازے تے چودھری تے راجے تے رانے تے خاجے تے بڑے سونے تے بڑے اچے تے بڑے ترے تے کپڑے بھی مائے آلے، بس چپ رہن. بولیا منہ کھولیا تے ڈولیا تے پتہ لگا جوسو بے کے محمد یوسف ہے. کمی رہ گئی نا. تو اس بے نیاز کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ کسی کو حسب دیتا ہے، کسی کو نسب دیتا ہے. کہیں کہیں آ کے سخاوت کا جب دریا ٹھاٹھ میں آتا ہے تو کسی کو سب دیتا. اس کی مثال میں ایک دے دیتا ہوں. یہ جو سادات ہیں نا گیلانی، یہ ہیں غوث العظم کی نشانی. تو غوث اعظم پہ ہوئی جو مہربانی، تو اللہ نے نسب بھی دیا تو کمال دیا، حسب بھی دیا تو سب کچھ ڈال دیا. اور علم و فن کا شہنشاہ، نبی کے در کا سچا گدا، نام تھا احمد رضا. انہوں نے کھول کے
حضور غوث پاک کا نسب کہا نبوی می سرکی اچوی بارش نکی یادن می پیا پم دے نبوی می الوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. یہ نسب بتایا ہے ایک سید کا کیا نبوی می نبوت کی برسات ہوئی نبوت کی بارش ہوئی بادل برسا نبوت کا تھلے کھیت علی کا بارش نبی والی کھیت علی والا نبوی می الوی فصل بطولی گلشن کھیت علی کا گلشن بنا زہرا کا. تیسرا مرحلہ نبوی می الوی فصل بطولی گلشن نبی کی برسات علی کا کھیت کھیت علی میں گلشن زہرا اور گلشن زہرا میں پھول کھلا تو حسنی تھا خوشبو نکلی تو حسینی تھی. یعنی پنج کو ملایا ہے بلکہ سیدھا کہوں پنج تن کو ملایا ہے اور جو نتیجے میں آیا ہے وہ غوث العظم کہلایا ہے. انگلش میں کہتے ہیں نا 3-in-1 یہ ہے 5-in-1. اگر ایک تن میں 5 تن تکنا چاہو ایک تن میں 5 تن دیکھنا چاہو تو یہ کمال رب کا کرم ہے. کتنا رکھا غوث کا شرم ہے کہ ایک تن میں 5 تن یہ نسب کا کمال ہے اور حسب اسے تو جانتے ہیں سب. اس لیے کہیں اللہ کرم فرماتا ہے تو ایک ہی بندے کو حسب بھی وہ دیتا ہے کہ دنیا رشک سے تکتی ہے. علم کی دنیا میں غوث پاک کا نہ بدل ہے نہ مثل ہے نہ مثال ہے اور عبادت کی دنیا میں 12 سال ایک ہی جگہ پہ یار منا رہا ہے نہ کہیں آ رہا ہے نہ جا رہا ہے. یہ سید ہو جاوے حوصلہ مند تے مڑ لالے ارجمند تے اتنا بلند اساں نہیں 5 دے پابند اے 5 نہیں اے ہزار رکعت ایک دن تے ایک رات. جی سمجھ آ رہا ہے. نماز کردار ہے روزہ کردار ہے سچ بولنا کردار ہے چور اچکوں سے بچنا کردار ہے مکے جانا کردار ہے مدینے حاضری دینا کردار ہے ہر بڑے کا احترام کرنا کردار ہے. یہ کیریکٹر ہے یہ حسب ہے. میرے اللہ کی بے نیازی کسی کو نسب دیتا ہے کسی کو حسب دیتا ہے کسی کو سب دیتا ہے. پھر یہ بھی قدرت کا بے نیازی ہے. کبھی حسب والوں کو نسب کے پاس جانا پڑتا ہے کبھی نسب والوں کو.
محسوس نہ کرنا، یہ اس کی بے نیازی ہے کہ ہم نے نسب کو حسب کی چوکھٹ پہ جھکتے دیکھا اور حسب کو نسب کی چوکھٹ پہ جھکتے دیکھا. دور نہیں نیڑے، بس نہ کیتا کرو جھیڑے. بنو رانجھے نہ بنو کھیڑے، بالکل نیڑے. یہ شہر لاہور ہے، یا لاہور کو میں تلفظ بدل دوں، شہر لاہور ہے، لاہور سے آگے قصور ہے. قصور میں بھی ایک سید زادہ ہے، نام تو تھا عبداللہ، بن گیا ابواللہ. نہیں سمجھا؟ نام تھا عبداللہ تے بن گیا بلا تے الحمدللہ کتے بھی نہیں بھلا. حضرت بلا سید ہے خالص سونے کی طرح، لیکن سید پھر پڑھا لکھا عالم، اسے ہوئی تلاش، کیونکہ جاگ بنا دودھ جم دے نہیں تے لال ہو مل کڑ کڑ کے. علم دودھ ہے، اس دودھ میں مکھن موجود ہے، پر اس کو ضرورت ہے جاگ کی، پھر مندھانی پھر مکھن آیا جانا. میری باتیں آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ دودھ میں مکھن ہے، لیکن ایسے پڑا رہے سویرے خراب ہو جائے گا، اس کو جاگ. علم دودھ ہے، بڑا ستھرا دودھ ہے، لیکن مکھن بھی موجود ہے، اس کو جاگ چاہیے. تو جاگ دودھ. ہن کشمیر چلیے، ایک کشمیری بابا وعدہ سی، دودھ وجود تیرے وچ شیریں، دودھ وجود تیرے وچ شیریں تے روغن دار سمانی تے مرشد لاوے جاگ پرم دی تاں جمے دودھ پانی تے گل وچ پھا غماں دا گھت کے ذکروں چھک مندھانی ہمت نال محمد بخشا مکھن آیا جانی. اے فقیران دے تروپے نے تیری 800 صفحے والی کتاب ایک پاسے تے بابے دا حساب. میں تو ایسے ہی بول گیا نا، لیکن آپ غور فرمائیں کہ دودھ وجود تیرے وچ شیریں تے روغن دار سمانی. تو سید ہے، دودھ تو تیرے پاس ہے، تو عالم ہے، دودھ تیرے پاس ہے، لیکن اس دودھ پہ اگر تو غرہ ہو کے بیٹھ جا، مٹی بری پئیے تے مٹی سویرے خراب تھی سے. صرف اسی پہ نہ مان کر کے لمبی تان کے سو جا، جاگ جاگ لا تے مرشد لاوے جاگ پرم دی. پرم مادن پیار نو، عشق نو، درد نو، تے ڈھونڈ پھر کسے مرد نو. تے جڑا آپ ہی نہ مردے انہیں مرد کی تو بنانا. اس لیے ذہن میں رکھیں کیا کہا، مرشد لاوے جاگ پرم دی تاں جمے دودھ پانی. گل وچ پھا غماں دا گھت کے دنیا ساری سوئے، عالم اور سید اٹھ کے مسیت میں روئے. غور فرمانا میری گزارش. فقیر کیا کہہ رہا ہے، گل وچ پھا غماں دا گھت کے
دنیا ساری سوتی رہے تیری آنکھ اٹھ کے روتی رہے. یہیں رک کے مجھے یاد دلانا پیر وارث شاہ کہتے ہیں ادھی رات جہاں لوگ آرام کر دے. یہ بھی سید زادہ ہے پیر وارث شاہ سید زادہ کہتا ہے ادھی رات جہاں لوگ آرام کر دے اسی اٹھ کے کار کمامنے سید ہوئے تے بیکار عالم ہوئے تے بیکار ہو جاوے گا دوویں جہانی خوار. جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. جن کو اللہ بڑا نسب دیتا ہے امتحان بھی بڑے دیتا ہے. میں جٹ دا پوترا میرے کو پوچھ گچھ تھوڑی ہونی ہے. تو سیدی تے تینوں رب نے چک کے ٹنگ دینا ہے کہ تینوں یار دا پتر بنایا. تینوں سمجھ نہیں آیا؟ اس لیے بہانے نہ بنا چکر بازیاں دھاندلیاں نہ کر کہ میں کعبے چ پڑھدا ایتھے پڑھ. اے جیڑی مسیح تے تیرے پنڈ دی اے کعبے دی دھی اے. اے کعبے دا پترے تے کعبہ آدھا ہے میرے کول تو پہنچ نہ سکے تیرے گھر میری نشانی ہے. اتھے میرے علی مہربانی ہے تے تو سست الوجود ہو کے بہانے بنا دائیں جھوٹ پیا علاندا ہے. انج نہ کر جدا پترے خون دا حساب دے. ادھی رات جان لوگ آرام کر دے اسی اٹھ کے کار کمامنے تے کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے. ہائے ہائے کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے تے میل دل دی دور کرامنے تے منہ وچ پھیر داتن استغفار والی تے قدور تاں کڈ کے باہر وگامنے ہو کا حق دا دیونا فرض سانو. ہو کا حق دا دیونا فرض سانو تے امر حق بجا لے آمنیا. ہووے ذوق تے شوق دیدار رکھے انہوں اپنا آپ بھی خامنیا. یہ ہے سید کی بولی, یہ ہے کریکٹر. کیا کہا؟ ادھی رات جہاں لوگ آرام کرتے. حضرت امام حسن پاک فرماتے ہیں میں نے ساری عمر اپنی اماں کو رات کو بستر پہ سوتے نہیں دیکھا. لال فاطمہ دا اکھواں میں تے مسلے دے نیڑے نہ جاؤ یا نہ استعمال کرنا چھڑ. امام حسن پاک کہتے تھے میری اماں میں نے ماں کو کبھی سوتے نہیں دیکھا. سبحان اللہ, کردار ہے. اور کھوئے نینا دے گیڑ, کیا سونی بولی. کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے. حضور اے جڑا اے نلکے دا پانی اے تن دھوندا ہے, اے دریا دا پانی, اے نالے دا پانی, اے سمندر دا پانی, اے کھو دا پانی, اے تن دھوندا ہے تے اے آنکھ دا پانی من دھوندا ہے. تے تن دھون واسطے 6 کلو پانی چاہیدا ہے, تن دھون واسطے بہتا پانی چاہیدا ہے, لیکن من دی صفائی واسطے ایک ہانج
او بھی ہووے اکھ وچ انج تے مٹ جاندی ہے رب دی رنج آوے صرف ایک کان ایک کتے الفاظ دا کھیل نہ سمجھ لینا میرے تے تہاڈے نبی سائیں فرمایا اگر چوٹ لگے دل وچ کھوٹ نکلے من تو اٹھے وچوں دھواں تے روے روواں روواں تے چوٹ لگے کمزور تے بھی اٹھے سینے وچ شور تے او پھر رستہ بناندا ہے دھواں منہ وچوں نکلے تے دھاڑ بندی ہے اکھ وچوں نکلے تے ہنج کیا سارے سمجھدے ہیں اسی اکھ وچوں نکلے تے او بندی ہے ہنج تے مدینے والے فرمایا اگر اتنی کمزور ہنج اتنی مہین ہنج ضعیف ہنج جیڑی اکھ دے کٹورے وچوں باہر شودی نہیں نکل سکی کمزور جو ہے اندر پھر دی رہی ہے فرمایا اتنا آنسو بھی ساری دوزخوں کو بجھانے کے لیے کافی اور یہ بھی کہ ایک آنکھ میں آنسو آ گیا جتنے بیٹھے تھے بخشے گئے کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے تے میل دلے دی دور کرامنیا حضرت امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ 40 سال کے قریب میں بابے کی نوکری کرتا حضرت امام زین اللہ عابدین کی میں نوکری بابا مدینے میں تھے میں نوکری میں تھا میں خدمت میں تھا اور میں نے دیکھا کہ میرے باپ نے 40 سال کے قریب عمر گزری ایک دن ہنستے نہیں دیکھا بلکہ کیا دیکھا کانا یبکی لیلوں و نہارا دن ہوتا تھا میرا بابا روتا تھا رات ہوتی تھی آنکھوں سے برسات ہوتی تھی اور میں وہ 5 نمازیں نہ پڑھ سکا میرے امام زین اللہ عابدین دن رات میں 1000 رکعت پڑھتے کتنی رکعتیں ابا انج دا ہوئے پتر تھوڑا چلو او 1000 پڑھے تو 4 تا پڑھ تھلے ڈگنا ہی کوئی ڈگ کسے جگہ تے ڈگ پتر حسین دا تے کم یزید تے جچ دیئے بھئی کھلوتا ہوئے یزید دے پیچھے تے پتر ہوئے سجدیے گا نہیں سجدی یزید بے نماز حسین با نماز گردن تے اگر آرا بھی ہوئے حسین نماز چھڑتا اگر میرے امام نے نماز وچ رعایت لینی ہوں دی تے 10ویں محرم والے دن بڑی مجبوری سی نہ فوج سی اتھے تے رضائی رضا تسلیمی تسلیم سی تے چند ساتھی بچ گئے آپ نے آکھیا زہیر جی لجپال فرمایا جا آکھی نانو نماز دا ویلا ہو گیا سانو نماز پڑھ لین دیو انہاں آکھیا ہن تانوں نمازاں یاد آئیاں بزدلیے فرمایا نماز تے چھڈنی نہیں بھاویں تانے مار تواڈی مرضی تے جے انج نہیں پڑھن دے دے زہیر تو تیر کمان تلوار لے کے کھڑا ہو جا تاکہ حسین دی آخری نماز کتے کھوس نہ جاوے نال اچھا لکھ دیں لکھ حسینی لکھ حسنی لکھ میرے نا سید تے بہانے کہ میں تھے نے میں کعبے پڑھنا انہیں وڈے انہیں کسے نو کعبہ نہیں لبا یہ بزدلی ہے یہ سست الوجودی ہے یہ کمزوری ہے یہ بہانہ ہے یہ ابلیسی نشانہ ہے انج جچ دی نہیں اے بے وفائی ہے اے وفا نہیں
اے بے وفائی ہے اپنے خون دے نال، اپنی نسبت نال بے وفائی ہے۔ اس واسطے میں صدقے اون کے مرشد لاوے جاگ پرم دی تاں جمے دودھ پانی، تے اگے علاج کیے کس طرح اے دودھ دے وچ مکھن آئے گا، گل وچ پھا غماں دا گھت کے۔ اے پھا کنوں آدن؟ مشورہ کر لو۔ پھا سولی رسا گل وچ پانا کسے نو تے ٹنگ دینا۔ عاشق آدھا ہے اے نفس کمینہ اے گندہ کر کے کھلوتا ہے تیرا سینہ، اگر بنانا چاہتا ہے انہوں مدینہ تے پا گل وچ رسا تے ٹنگ دے انہوں، اے 4 نہیں پڑھدا، اے دے کلو 8 پڑھا، اے 8 تے راضی نہیں ہوندہ 12 پڑھا، اے جو زد کرے تو اگے قدم بدھا، یہیں راہتے آمینہ ہون آئیں تنڈی ہونی قدم بدھا، پیچھی تے نہ دیکھیں منہ والا، ہیلا کریں سر تائیں تنی، کیا تھیا تیری نہ بنی، بن سے اوہا جیری رب گن، خوش تھی فریدہ شاد وال، دکھنیے گناہ کر یاد وال، اجھو جھوک تھی سم آباد وال، یہ نینی وہاں دی ایک منی۔ ویسے تو انہوں سریکی بھی سمجھ آن دی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ حضور نسب یا پھر حسب دو چیزیں ہیں، اور اللہ پاک نے نسب کو بھی عزت بخشی ہے، حسب کو بھی عزت بخشی ہے۔ اور مثال میں دے رہا تھا بلے شاہ، جب حسب کمایا عالم اچھا بن کے آیا، لیکن نسب تھا گیلانی حسینی سید، اتنا بڑا نسب، لیکن تلاش ہوئی ہن جاگ تلاما کتے ایویں ہی نہ مر جاما، تے ایک کنڈا کھڑکایا، بورڈ تا اچھا پایا پر دکان نو خالی پایا، نہیں سمجھ آیا؟ ان بورڈ بھی لگے ہوندے نا، حضرت العلام عمدۃ المرام خلاصۃ الکلام خان محمد قادری، سنے آتے ساری رات روندے رہتے مریا ہے کی نہیں، وہ سنے آتے نیرہ پھوگی نکلے نا، او جڑی سوشل میڈیا تو لے کے تے جڑا جیب وچ پئی ودا نا، وہ وزٹنگ کارڈ ہر کہیں کو کاٹتے دے میں کو صدا ہے، حضور نال سیکٹری بھی رکھی ودے۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا کہلوایا، لیکن جب نچوڑا تو قطرہ خون بھی نہ نکلا۔ ایک یہ مرحلہ پر حضرت عبداللہ شاہ ایک ایک در پہ آیا، حجرہ شاہ مقیم تک آیا، ہر دکان کو خالی پایا، چلتا چلتا راوی کا کنارہ ملا ایک جٹ پیارا، اور کرتا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے وصلاں تے پیازاں تے گزارا۔ وہیں جو حضرت شاہ جی نے نظر کو اٹھایا، بورڈ تو نہیں تھا، پیپے بھرے ہوئے تھے، انہوں نے روک کے ٹک ٹک دی، دم دم نہ کشی دم، اکھ اڑ گئی اتھے ہی لڑ گئی، تے دماغ تے چڑھ گئی، تصویر اندر ہی وڑ گئی۔ او جٹ حال چلاوے، تو درود نہ چکاوے، تے موڑ موڑ نوجوان حسین آلے پاسے نظر اٹھاوے، ایک کدے جاوے پر او کتھوں جاوے؟ آئے آئے سریکی میں ایک بابا جی پڑھا کرتے تھے، خدا کو میں خدا جاتا، تے ہر جاتوں لکھا پاتا، پر جائیں جاتے جی پاتا، شالا جی پھسے نا،
ساقی کی نگاہوں کا پرستار ناچوں کا دی کل کل مینا نے صداؤں پہ صدائیں. نوجوان نے آنکھ رکھ لئی تے او تکی جاوے تے بابے حل روک دیتے. انہاں آکھیا او نوجوان. انہیں آکھیا جی قربان. اچھا اس سلیقہ مند بھی بڑے ہوندن سید ہوئے تے بد سلیقہ اے بھی ٹھیک نہیں. سید دی زبان کدے گندی ہو ہی نہیں سکتی. سید دی زبان ستھری. اے لعنت ایسا میراثیاں دا کم ہے. سید کدے لعنت کر ہی نہیں سکتی. اے رحمت جو نکلے گا تے لعنت علیہ پاسے آئے گا. تے ہوئے رحمت للعالمین دی اولاد. رابعہ بصری تو کسے پوچھا کہ شیطان تے لعنت کرنے کا مسئلہ بتا. اس نے کہا فرصت ملے گی رحمت تو تے شیطان دے بارے سوچاں گے. اے سویرے منہ اندھیرے تے گلی دے پھیرے لعنت لگدا ہے کہ سارا ہی بھریا ہویا. اللہ کرے تانوں سمجھ نہ آوے. سبحان اللہ. یاد رکھنا میری گزارش میری جان. کیا کہنے اب حضرت جٹ صاحب نے کہا وہ بھیرا بستر چاہتے ہی تو جا. انہاں کہنا نہ ہوائے عیش و نشاط میں. پیر گولڑوی نصیر الدین گولڑوی کا شعر ہے. نہ ہوائے عیش و نشاط میں مجھے سیم و زر کی تلاش ہے. جو سکون قلب عطا کرے مجھے اس نظر کی تلاش. جو حسین بھی ہو پردہ نشین بھی ہو مجھے ڈھونڈنا ہے کہیں بھی ہو مجھے اس نظر کی تلاش. اب جٹ صاحب نے کہا اے جے حال چلامنے نہیں تا آ. زمین دی چھاتی چیرنی ہیں تا آ. تے تو ہی نازک جہا بندہ نہیں تا اتھو جان بچاتے نکالی تو جا. میں آکھیا ہائے ہائے جان فرید چھٹن ہے مشکل. جان فرید چھٹن ہے مشکل. ویڑیا عشق اویڑے میں تیرا جھن ہس رس وسسوں سڑ سڑ مرسن کھیڑے. تے تیرے میرے جھگڑے جھیڑے منوت کون نبیڑے. اے بھی تو انہوں سمجھ آ گئی کیا کہنا. جٹ صاحب آکھا جاندائیں کہ جوواں تے کو جوڑے دے نال جوواں تے کو جوڑے دے نال. انہیں سٹی پگڑی تھلے انہیں آکھا میں بھی جانا جوگی دے نال. تے ہاتھ وچ مندرا پا کے تلک مینو جو جوڑے دے نال. اے جوڑے سکھ دے ودن جوڑیاں کیتے تے نین وکیل تے نین سوداگر نین کڑھیں دن ہٹیاں. نین نینانو زخمی کر دے تے نین بدھیں دن پٹیاں. نین فریدی درس دے لائق اساں فخر وڈائیاں سٹی. کچھ وصول کرن واسطے ایک تکبر دی گردن تروڑنی پیندی تے سر جھکانا پیندا ہے تے ارائیاں دے دروازے تے جانا پیندا ہے. او جٹ سی کون ارائیں. کون سی جٹ ارائیں. اتھے کوئی بیٹھا تے نہیں. کتے اسمان نال نہ جا لگن کہ اتھے کھڑتے رقص شروع کر دے. 80 بھی پیر تے مرشد سارے نہیں ہوندے. جنہاں نو ہوندے نے نظارے تے
جٹ دے یعنی حسب دے دروازے تے نسب کھلوتا ہے، حسب دے دروازے تے نسب کھلوتا ہے. انہیں بڑا سمجھایا پر حضرت نسب سیر نہیں چایا. انہیں آکھیا میری گل مان جا، اتنی نکل جا، سنبھل جا. اے میں جٹا، میں ارائیاں، میں پیاز اگانداں، میں روزی انج بنانداں. انہیں آکھا تو بھامیں جو بھی ہے، بھامیں جان نہ جان، وے ویڑے آوڑ میرے، میں تیرے قربان، وے ویڑے آوڑ میرے. لوکاں کانے چاک منجیدہ، رانجھا تے لوکاں بچ سڑیندہ، میرا تا دین ایمان، وے ویڑے آوڑ میرے. شاہ عنایت سائیں میرے، ماں پہ چھوڑ لگی لڑ تیرے، تے لگیاں دی لج جان، وے ویڑے آور میرے. تے جٹ سمجھ گیا کہ اے نبینا نہیں بینا ہے. ہاتھ وچ ہاتھ پایا، پکڑ کے چھکتے سینے نال لایا. جاگ لگی بھاگ لگے، بس یوں سمجھے جاگ بنا دودھ جم دے نہیں، بھامے لال ہومن کڑ. ایک مثالی کافی ہے، میرا رب بے نیاز. او جدوں بلا شاہ جٹ دے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے آیا تے پٹکا بھی یار آلا پایا تے سایہ بن گیا یار دا سایہ. تے یار ہو رہا جا کے وہ بھاٹی گیٹ دے اندر رال کے دوواں جمعہ پڑھایا. تو انہوں سمجھے چ نہیں آیا. وہ جٹ ادھے حال چلاندہ سی جا جمعے لاہور پڑھاندہ سی. وہ جمعہ بھی پڑھایا تے جدو باہر آیا تے سیدہ نے جا کے حضرت عبداللہ شاہ نو پھاچا پایا. وہ جے مرشد بنانا سی، کسے سید دے در تے جانا تھی، ایک جٹ ارائیں دے ہاتھ وچ تو ہاتھ دیتا، ایک ہی کیتا. انہیں آکھیا تساں اکھاں نال ادو نہ ویکھو، ادو ویکھو. میں گلی گلی تلاش کی تھی، میں نگر نگر پھیرا پایا. سودا ساڑا سی پر اپنے گوایا جٹاں چایا. تو انہوں سمجھ نہیں آیا. خدا دا واسطہ جے سید زادے ہو، سجے نہ جاؤ کھبے نہ جاؤ، چکراں وچ نہ آؤ، غوث دے پتر کہلاؤ، علی حجویری دے پتر کہلاؤ، خواجہ اجمیری دے پتر کہلاؤ. ایک کالے چٹے چکراں وچ نہ آؤ، اپنا آپ نہ گواؤ. تسی بھلی پیندے جاندے ہو، تسی اتھے کتے اور راہ پہ پیندے ہو. تواڈی راہ راہ مصطفیٰ ہے، تواڈا بابا علی المرتضی ہے. تسا وچ اصلی گل تانوں آکھاں، اے وراثت تواڈی ہے، دین بھی تہاڈا، قرآن بھی تہاڈا، رمضان بھی تہاڈا. تے خواجہ غلام فرید سبو صادق بہاولپور دے نواب نو آکھیا سی، انہوں تے او دے مطابق آکھیا سی، کی آکھیا سی کہ اپنی وہ اپنا شاہی آپ چھکاتوں، اپنی شاہی آپ چھکاتوں، پٹ انگریزی تھانے. اے ممبر بھی تہاڈا تے مسجد بھی. یاد رکھو دین بھی تہاڈا. سچی گال تساں دین کو ذلیل کرے سو، خود بھی تھی سو تو دین بھی ایمیں تھی سو. تواڈے بھروسے تے رب آکھیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. تساں پھر سو کائنات اجڑ سی، تہاڈے وچوں ایک اجڑ سے ساری وسطی اجڑ سی.
سید زبان دا گندا سارا جل گندا کیونکہ تسا کتب ہو اے سارا ویڑا چکیے چکی چل دیے کیل نینامنی دے زور تے کیا آدن کیل نینامنی آدن بھمر کلی صدقے تھی بھمر کلی یا جیڑا کچھ آکھو تسا او ہے وے اے ساری وسیب دی چکی تہاڈے گرد پئی چل چل ایک بھمر کلی ٹوٹی تے رب دی ذات روٹی دین کو بھی چھٹی اپنا آپ بچاؤ سجے کھبے نہ جاؤ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ اکھیں دے ہن اپنے سید زادے کو وے سیدو باقی ہر چیز نمی گھن گھنا ہے ایک اپنا مذہب نمانا بنا ہے تے ایک ابا نہ بدلا ہے باقی دھوتی بھی بدلاؤ تے صدری بھی بدلاؤ تے پگڑی بھی بدلاؤ تے ایک مسلک نہ بدلی جو تو ہاڈا سب کچھ ہے وارث تساں اے کشتی ہے تساں ملا ہو اے دین اے وسیف اے مخلوق کشتی ہے تساں ہی دے ملا ہو تے ملا ہی اجڑ گیا تا کشتی کتھوں بچ سی اے میر ملاحا آس تیری اے دریا درد دا ٹھاٹ اندر ویندے چاتی محل مناریاں کو ہن سالی جھوپنیاں کت جوگے تانو چیک کریے کہ تانو سرکی آندی بھی ہے کہ نہیں یا میں نو چکر دیتی جان دے ہو اس سال کہیں کو آدن اے سٹے جالے چوک چا کرو چھپ اللہ خوش رکھے واہ واہ کیا کہنے میں صرف جگاوڑ واسطے پوچھے ورنہ میرا ایمان ہے توڑے ہوتے توڑا میرے ہوتے ہوئے نہ ہوئے میں تو انو منی بیٹھا میں تے ایک سید دی چہرے نو ویک کے تو سارے انو غلام فریدہ یار دے کیتے سکو پینی پہ گئی چکی غلام فریدہ ہی نہ دی ہو جانے سکو اپنی توڑ نبھاوڑ ہن سالی جھوپڑیاں کت جوگے دیتا لوڑ ہے سی چوباریاں تسی ملا ہو تسی میر ملا ہو مولا علی میرے نبی دے سامنے آئے میرے نبی نے فرمایا یا علی انت سید العرب بی بی سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ملکہ ملک صداقہ ادھا دین کلہ بی بی دی جھولی تو اسا تکا تے انصر او پوتر حلالی نہیں جیڑا قدر نہ جانے بات جیڑا مسلک ام المومنین عائشہ صدیقہ تے انگلی چاوے او مذہب امام سود او جیڑے گمراہ کرنا لے پٹھے رہلا مڑا لے بھامیں چناب جاوے تے بھامیں راوی جاوے نہیں سمجھا ام المؤمنین حضرت عائشہ نے عرض کی تھی میرا کریم اے علی سید العرب تے تو آکو سلامت رکھے رب ہر کہیں دا دل اپنے پاسے چھکین دے نا آپ فرمایا عائشہ علی سید العرب و آنا سید العالمین ہر صورت وچ یار دا جلوہ کیا اسمان زمین تے اگوں حسن پاک آیا اے ہن میں امامیں دی گال شروع کرن لگا کیونکہ اج سیداں تو علاوہ گال کوئی نہیں کرنی میرا امام حسن آیا تے امام حسن پاک نے اپنے نانے دی امت نو لڑدا پایا تے مسئلہ اگوں حکومت دا جو آیا وال اے سید سخی بھی ہیں تے اے سید دل دے دریا بھی ہیں
تے با وفا بھی ہیں انہاں آکھیا اے نہیں ہو سکدا جو نانے دی امت مرے تے حسن حکومت بیٹھا کرے ترائے بر آزمیں دے اتے حکومت دا جھنڈا ہا تے فوج ہائی جتھاں تک نظر اتنی وڈی فوج امام حسن دے تلے پر علامہ اقبال آدھا ہے بلے بھائی بلے پوری حکومت نو چایا ایک پلیٹ سجایا ون جناب امیر معاویہ دے سامنے ٹکایا فرمایا حکومت تہاڈے حوالے امت ساڈے حوالے سرکار ممبری ہوئے نا ممبری لیبر کاؤنسلری آلی او بھی کوئی کہیں کو نہیں دیندہ تے بڑنا بندہ ایم پی اے بن جاوے تا والا 8 کروڑ تا اے پیچھا یوسف رضا گیلانی ہے بھی تواری یہ نشانی ملتانیاں دی مہربانی سبحان اللہ ٹماٹریں دی طرح وک دن وڈے لوگ ٹماٹر دی بھی کوئی وقت ہوندی ہے تا انج وک دن تیار کھڑن بے قرار کھڑن اروار کھڑن تے پار کھڑن اے وڈے وڈے ترے آلے یار کھڑن اساں تا وال بھی کوئی رئی رکھیں دوں اے تا ننگے تھی تے وک دن تے نچ دن ننگے اتھا محفل چا سڈو والا معزز بنتے بیٹھے ہو سے نارا بھی مرے سن تا مین مین تے اتھا والا اتھا نچ دن بلاول بلاول پوچھا مریم مریم یا نبی دا نارا آوے تا مر سن حمزے دا نارا آوے تا نچ سن اے انہیں دی اوقات ہے لہذا انہیں آلے پاسے نہ لکھا ہے اکھ مدینے آلے پاسے رکھا این واسطے جڑے ہن درد والے مرد انہاں آکھیا وے سی امام حسن سیاں اساں نوکرے سے تیری جیندے نال صلح اساڈی بھی صلح نہ علم تائیں کنو زیادہ ہے تے نہ پرہیزگار زیادہ سے نہ نبی سنگ دی آل دے وفادار تائیں کنو زیادہ سے اساں تیرے پچھوں تو ساڈا امام جائیں کو تیرا سلام اساڈا بھی لاکھ سلام مکی سعودی ایک امام حسین پاک ہے جائیں ویلے انہاں پلیدی ڈٹھی رنگ یزیدی ڈٹھا انہاں آکھیا پوری اولاد لٹوے ساں ایک پھول نہ بچے ساں لیکن این سچ کو لیک نہ لگن دے ساں ساڑا لکھ تے کروڑ انہیں کو سلام ہوئے جن نہ ایک نماز چکئی ڈامی دے دہاڑے آئے ان ٹائم تھوڑا تھوڑا تے میں ایک سید دا نا گھندہ ونجا تے سفر کروں او پاک امام حسین شاہ منصور آنا شاہ منصور ان دا نا کیا ہا 13 بیڑیاں ہن امام ابن کثیر وہابیں دا امام ہے وہ آدھے 13 بیڑیاں ہن لتیں دے وچ گل دے وچ گٹ تے توک ہن لوہے دے ہاتھ بدھے ہوئے پچھوں کوڑے مارن والے ہر 5 کوڑے تے جلاد بدلدا 1000 کوڑے دا آرڈر ہاتے آرڈر تھائی کوڑے مریندے گھلیندے پھانسی گھاٹ تے گھن ونجو تے والا جملے پھانسی دے کول ونجے والا کوڑے مارن بند کرو تے مریندے کوڑے 1000 کوڑا لگا پسلیاں ترٹ گیا چمڑا پھٹ گیا خون دے نال زمین اٹ گئی تے پیریں دے وچ زنجیراں تے بیڑیاں تے حالت کیا ہے امام عبد الرؤوف مناوی لکھ دن ادن وہو یتبختر فی قیدہ ہی حال دے وچ وی گردن منصور دی تلے نہیں گئی اتھائی رہی تے 1000 کوڑا تے بکھا کئی ہفتے تو ایک روٹی دا نوالا نہیں ملیا وہو یتبختر علماء بیٹھن تبختر اہدن
یہ جڑے ترے پھیرے ہوندے نا کعبے والے پہلے ان کو آدن تبختر ہومن بکھے مہینے دے ودے اکڑے ودے ایویں میں نہ تھی دے حضرت شہباز قلندر حافظ محمد عثمان شہباز قلندر نہیں سمجھ آئی آپ ہمیں کیوں جے کمزور تے مجبور ہے سے نہ عثمان ہوئے تے نچن کھڑے بے وہ نامیں دے اتے مسئلے دا پتہ لگ میں دیکھ پہ ایک کیڑے مذہب دا بندہ ہے جیڑا عثمان دے نا کنو ایمیں بھج دیں جی میں غلیل کنو کان بھج دے او آکھیں شہباز اسادہ ہے میں آکھا واہ بھائی واہ شہباز قلندر سنی اور یار کے دا اوہ ملتانیو حضرت شہباز قلندر حضرت بہاول حق زکریہ ملتانی دا سجا ہاتھ اتھا پڑھ دے بھی رہن پڑھیں دے بھی رہن ملتان دے وچ غوث بہاول حق سہیں بھجوایا کہ وہ قادری فقیرہ سندھ دے وچ اے نشہ بھنگ تے متے دے نا تے پلیتی پھیلی پئیے تے تو ہومیں عثمان پڑھیں قرآن ہائے ہائے جنہ جنگلاں دے مر شیر ویندن اتھاں گیدڑ مکین دن جھیڑے جتھاں شیر ہن اتھاں گیدڑ کھڑے آدے نے اساڈا ہے اوے شیرو سیدو جاگو حضرت شہباز قلندر منصور دی گل پہ کریں نا کہ ایمیں میں دا کریں دے تے او حضرت شہباز سہیں آدن ایک کیوں اکڑیں دا ویندے اتو ہزار کوڑا پسلیاں ترٹ گئیں گردن تھلے خام نہیں تھی تو کیا دیں اے آکڑ ہے انہیں آکھے ہونے دسیں دے اے آکڑ دی وجہ تو نہیں پیا جھک دا یا راز کوئی حضرت شہباز قلندر آدن نمیدانم کے آخر چون دم دیدار می رقصم ولے نازم بائی ذوقے کے پیشے یار می رقصم بیا جانا تماشا کن کہ در انبو ہے جان بازاں بس حد سامان رسوائی سرے بازار می رقصم سرے بازار می رقصم تو آن قاتل کے از بہرے تماشا خون من ریزی منو بسمل کے بر خنجر خون خور می رقصم اگرچہ قطرہ شبنم نہ پوید بر سرے خارے منو قطرہ شبنم کے برنو کے خار می رقصم منم عثمان مروندی کے یارم شیخ منصورے ملامت می کند خلقے و من با جباو دستار می رقصم کچھ لوگیں کو سمجھ آئی تے کچھ رہ گئی تے میں سرائکی دے وچ میں بننا ترٹا ترجمائندہ کر دے ماں تاکہ جڑے میرے ورگے شدے ادھ پڑھے ہوئے وہ بھی سمجھن لیکن مفتیان کرام ذرا کرم فرماویں تے رحم فرماویں تے فتوہ نہ لگا سبحان اللہ کیونکہ آج کل یہ سب تو سستی شاید فتوے تے فتوہ دے فتوہ دھر فتوہ جنہاں نو ہن کوئی کام نہیں ایک سویرے تقریر کر کے جاندہ ہے ایک پورا ٹولا باں کر کے پیچھے فتوے لاندہ ہے اے بھی اجاڑ واسطے ایمیں ہیں جی میں پرلا کماند واسطے امت کو لڑائی کھڑیں فساد پھیلائی کھڑیں اپنے ترے اچھے فرمائی کھڑیں اندہ ترجمہ حضرت شہباز قلندر اکر رقصم سرکی آدھے ساڑے پیرے ہیں گھنگرو شوق دے ساڑے پیرے گھنگرو شوق دے اسا نہیں تھک دے ساکو جت نچو بھامے مسجد نے بھامے مندر جول بھامے ات نچوا بھامے ات نچوا اسا نچنا ہے تیری انگلی تے
تھت نال بھاویں بے تھت نچوا تیرے ہاتھ ارشد جو آ گئے ہیں تیری مرضی ہے سب میں اس علاقے تاں آ جانا کہ اتھے مینوں ڈبل محنت نہیں کرنی پہنی اتنے درد دا جیڑا بھی گیت چھیڑو اے منہ چوں نکلے آتے سمجھ گئے لاہور والے دے پیو نو ہی سمجھ نہیں آندا وہ ترے واری ترجمے کرنے پوندے ہن پوچھ دن والا ہر واری تھت نال تے بے تھت کیا ہوندے مگ بے تھے سبحان اللہ شاہ جی تسی تھلے جا بیٹھے چلو دیدار بازی تے کام اللہ راضی ہائے پتہ نہیں میں بھولیا کی تھی تسی بھی لگ دے سبحان اللہ اللہ خوش رکھے منصور جیڑے بھی لگیا نا این سولی دے سامنے تے اگو حکم شہنشاہ دا قاضی نے سنایا کہ اندی اے پھانسی کنو پہلے اندے ہاتھ کپو اندے البدایہ والنہایہ اندے پہلے ہاتھ کپو وال اندے دوہیں جنگاں کپو دوہیں پیر کپو وال اندے اکھیں کڈھو آخر دے وچ اندی زبان کپو ولائی کو پھانسی تے چڑھاتے سر علیحدہ کرتے نوک سینان تے ٹنگو اندہ لاشا ہی تھی پیارا والا کچھ دہاڑے تو بعد ان کو بھائے چ ساڑو والا اندی سوا چاہو تے دریائے چ سٹو تے اندہ سر گھماؤ یہ سارا کچھ سندہ کھڑے تے مسکراندہ کھڑے عشق بڑھتا رہا سوئے دارو رسن زخم کھاتا ہوا مسکراتا ہوا جلاد امام ابن کثیر میں پھر پہ آدھا اہل حدیث ہیں نہیں دا امام وہ آدھے حیرت یہ تھی کہ اتنا کچھ جب اس کی ٹانگیں کاٹ دی گئی ہاتھ کاٹ دیے گئے آنکھیں نکال دی گئی اس کے باوجود بھی چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا چیک تو چیک چہرے کا حضرت سلطان باؤ کہتے ہیں عاشق ہوں میں تے عشق کماویں اوے دل رکھی وانگ پہاڑاں ہوں لکھ علامے سہ بدیاں کر جانی باغ بہاراں ہوں منصور جہیں چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہوں تے سجدیوں سر نہ چاہیے باہو بھاویں کافر کہن ہزاراں شبلی آ گیا او پاگل انہیں آ کے ویکھیا یار ہورندہ آخری ویلا آ گیا ہے 1,00,000 آدمی تماشبین منصور سولی دے سامنے جلاد حیرت میں ڈوبا اس نے کہا اوے تجھے ڈر نہیں لگتا تو پاگل تو نہیں ٹانگیں کٹ رہی ہیں 1,000 کوڑا پسلیاں ٹوٹ گئی بھوکا کئی دنوں کا لیکن نہ رنگ بدلتا ہے الٹا مسکراتا ہے موت کو دیکھ کے تو پاگل تو نہیں منصور نے کہا نہیں قبلہ حضور شاہ جی اس حالت میں جب 13 بیڑیاں تھی پاؤں میں منصور سولی کے سائے میں رات کو کہا مجھے لے چلو جب لے آئے تو 500 رکعت پڑھی اس نے کہا وظیفہ 1000 رکعت کا تھا پر زنجیریں پڑھنے نہیں دیتے یہ میری بات یاد رکھنا کہتے ہیں پوچھا جلاد نے تو پاگل تو نہیں اس نے کہا نہیں کہا پھر تو موت کو یوں بیان تک کے مسکراتا کیوں ہے اب رو پڑا اس نے کہا
میری ماں نے میرا نام حسین رکھا تھا، میری ماں نے میرا نام حسین رکھا تھا، میں اس لیے تن کے کھڑا ہوں کہیں حسین کے نام پہ داغ نہ لگ جائے۔ سید زادو، یہ مولوی ذاکروں کے پیچھے چل رہے ہو، برباد کرتا ہے، حسین کے پیچھے چل۔ کیا لفظ کہہ گیا، کہا صرف نام کام نام، کام میرے کہاں۔ کہا میری ماں نے میرا نام حسین رکھا تھا یہ سوچ کے سب کچھ سہ رہا ہوں تاکہ اس نام کے اوپر دبا نہ لگ جائے، کہیں کل حسین سونا ملے اور کہے وہ تیری ماں نے میرے نام پہ تیرا نام رکھا، سولی سے ڈر گئے، تو نے نمازیں چھوڑ دی، اس لیے میں نے سولی کے نیچے 500 رکعت پڑھی ہے تاکہ کل حسین کے منہ لگنے کے قابل رہوں۔ اللہ، میں اس بات کو یہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حسین کا بیٹا امام زین العابدین، یہ جو امام زین العابدین ہے، یہ جو بھری ہوئی سیدوں سے زمین ہے، یہ جتنی بھی اولاد ہے اسی ایک کے دم سے آباد ہے۔ اور میرے امام زین العابدین کا پتہ طریقہ کیا تھا؟ قبلہ شاہ جی جب چلتے تھے تو میرے امام ہاتھ یہاں رکھ کے چلتے تھے۔ کسی نے کہا حضور ایسے چلنا فطرتی چلنا ہے، آپ کیوں سمٹ کے چلتے ہیں؟ فرمایا ڈر لگتا ہے اتنا بڑے شہنشاہ کی زمین پہ بازو ہلاؤں کیسے۔ مسجد گئے، غلاموں کی کمی نہ تھی، باہر نکلے ایک بدبخت بے ادب منہ پھٹ آیا اور گالیاں دینے لگا، اور عشاق آگے بڑھے، ایسے ہاتھ کیا رک جاؤ، علی کا بیٹا، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، میری زبان گندی نہ ہو، میرے یاروں کی بھی گندی نہ ہو، دینے دو گالیاں۔ جب گالیاں دے دے کے تھک گیا، میرے امام کے لفظ کیا تھے؟ فرمایا جو تو نے کہا، اگر تو نے سچ کہا اللہ مجھے بخش۔ نہیں سمجھ آئی؟ اگر تو سچا ہے، جیسے تو مجھے کہہ رہا ہے میں ایسا، اگر میں ایسا ہوں حسین کا بیٹا، اللہ مجھے بخشے، اور اگر تو نے تہمتیں لگائیں، جھوٹ بولے اور کچھ نہیں کہتا، اللہ تجھے بخشے۔ ہائے ہائے، انہاں نامراداں ملوانیاں ذاکراں توڑیاں زباناں گندیاں کر دینی، اکبر اجاڑ دینی ہے توڑی۔ میرے امام فرمایا بس تسی سمجھ لے، نماز میرے امام زین العابدین تھی، نماز پڑھ رہے نے، بچہ سید زادے اندہ کھووچ، اور بندہ مرد گھر وچ کوئی نہیں، بیبیاں شور پایا، لجپالا، بچہ گر گیا، بچہ ڈگ گیا، سلام پھیریا، بیبیاں شور پایا، حضور بچہ ڈگ گیا، سا شور پایا، تو سا سن دے ہی نہیں۔ آپ نے رو کے آکھیا، اتنے اچھے دربار وچ پہنچیا، نہ کم کن کر دین، نہ کسے دی سنائی دین دیئے، نہ کوئی ہو دے بنا دکھائی دین دے۔ سونا کسے نو بلاؤ، بچہ کھو دے وچ، آپ مقام بھی ویک، حال بھی ویک تے کمال بھی ویک، آکے کھو دے کنارے تے روندیاں روندیاں ہنجوں بھی اندر جا پئیاں، آکھیا پانی میاں
میں تے اپنے مالک دی حاضری وچ ساں میرا بچہ اندر ٹر گیا ہن میں تا مجبور ہاں کچھ نہ کر سکدا تو کرم فرمان میرے کول رسا کوئی نہیں ڈول کوئی نہیں تو بچہ باہر ہی لیا اللہ اکبر او پانی ماری جو چھلانگ پانی بھی باہر تے بچہ بھی سبحان جنہاں دیا زبان ہائے ہائے انہاں دے پتر دا نام پتہ کی ہے امام محمد باقر حضرت سیدنا ابو ہریرہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری آپ نبی نے اپنا اکھاں کمزور بالکل اے بڑھاپے دی وجہ تو اے جڑے ہیں نا ابرو نہیں حضرت اتھوں والی بولی بھیر وٹے اے صحیح بھیر بھٹے تے ہمیں بھیر بھٹے تے ہمیں بھیر وٹے اے بھیر ٹھیک ہے تو سارے میرے استاد ایک بندہ میرے مولا علی سے فرمان نے جڑا بندہ ایک حرف بھی سکھاوے وہ بھی استاد ہے تے تسے تے وڈے ہی استاد ہو سبحان اللہ تے پھر پیر جی یاد رکھنا پھر راستے چاپا یاد کریں پھر بھٹے اتھوں ڈیگ کے اکھاں دے اتے آ گئے آپ بیٹھے سن تے سرسراہٹ تھئی تے خوشبو نبی دے خون دی آئی تے صحابی سر چایا یاد رکھا ہے صحابہ حیا والے صحابہ وفا والے صحابہ سخا والے صحابہ نے اہل بیت دے نال رال کے خون پایا تے دین تہاڈی وسطی چاگ مغل تک آیا یاد رکھا ہے اپنی زبان کو مردیں تک خواب دے وچ بھی کہیں صحابی دے بارے چ نہ سنا ہے نہ اکھا ہے سبحان اللہ جابر سائیں بیٹھے تے میں سر چاہنے آوازی السلام علیک یا صاحب رسول اللہ ایمیں جھٹکا کیتے نے فعلیکم السلام جان اٹھنے دے پیان تے کندھے تے ہاتھ ٹھا تھے اٹھن نہ دے میرے نشانی میرے لجپال کریم دی بیٹھے رہو کونے وے آکھے سائیں زین العابدین علیاں مرحبا 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 بلا چھوٹا جا بال ہا نکڑا جیاں تے ان کو حضرت امام زین العابدین آکھیا سلم تو بھی سلام عرض کر بلا وہ چھوٹے سائیں سلام جو کتا جابر سائیں آکھیا سونا اے کونے آکھے سائیں اے میرا پوترے نکڑا جی ہاں تے اے محمد ہی دا نا رکھم سائیں دے نا دے محمد ہی دا نا ہے بلا ایمیں ہاتھ کھولے حضرت جابر سائیں تے ایمیں ادھر کھاوی کڑھے نے آکھے نے میں فدا 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 قربان 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 ایمیں پکڑتے نال چلے نے آکھے سائیں بھلی ہوئی گال یاد آ گئی ہے بھلی ہوئی گال یاد آئیے آکھو سناؤ آکھے ایک دیہاڑے حضور لجپال کریم حسین تہاڑے بابا سائیں حضور دی جھولی وچ ہن تے میں دیکھ دیکھ تے خوش پیا تھیندا ہم تے لجپال نبی فرمایا جابر میں عرض کیتی جی حضور میں بالکل ینگ تھا جی حضور فرمایا یہ جو میری گود میں ہے اللہ اس کو بیٹا دے گا اور پھر وہ ہو سکتا ہے تجھے ملے اور وہ ملے تو اس کو مجھ محمد کا سلام کہنا اے محمد باقر ہے اے محمد میں تھوڑا جا پیچھے دے والویندہ اے محمد باقر ہے تے محمد باقر سائیں دی شادی کی تھی حضرت کنے شادی کی تھی امام زین العابدین اللہ اکبر امام محمد باقر کی شادی بی بی شان والی بی بی کا نام کیا ہے ام فروا شادی کرنے والا کون ہے امام محمد باقر
اے ہون تا پسندیاں شادیاں نہ سہی، اے گھر تا اوہا جتھا اشارہ اتھا ہی نظارہ، اتنے پاک جے کو نبی سیدہ سلام، اتنا اچھا وڈا سچا نام، نبی پاک کے نام پہ جس کا نام شادی ہوئی اور بی 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 چون کے لائے، ظاہر ہے اتنا پاک گھرانہ ہے، اور اس گھرانے میں بھی اس نے آنا ہے کہ نیچے جن سے سارا زمانہ ہے۔ اس پاک بی بی کا نام ایران، عراق، مشہد وغیرہ وغیرہ ساری کتابیں، ایک بھی کتاب میں انکار نہ ملے گا انشاءاللہ۔ اس بی بی کا نام ہے بی بی ام فروا۔ ام فروا کس کی بیٹی؟ ام فروا بیٹی ہے جناب قاسم کی۔ جناب قاسم سانڈھو ہیں امام زین العابدین کے۔ اور میرا حافظہ کمزور ہے تے تسی شازور ہو، سمجھائے؟ امام زین العابدین کے سانڈو، سانڈو آدن، واہ جی واہ، اللہ خوش رکھے۔ ہم زلف کس کے؟ امام زین العابدین کے، نام حضرت قاسم، اور حضرت قاسم کے ابا کا نام ہے حضرت محمد، تے حضرت محمد کے بابا کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ ایک غلط نکلے 100 گولی میرا سینہ۔ کتاب تہاڈی مرضی دی، جو چاہو ہووے آل نبی دے اتے، بھامیں شیعہ دی تے بھامیں سنی دی۔ میں تھوڑا جا چھوٹا جا سوال کریں دا، چلو دوجھے پاسوں بھی بلا عرض چا کرا۔ امام جعفر صادق سائیں ہی بی بی دے پترن، اے امام جعفر صادق سائیں پن دوترے بندن کہندے صدیق۔ ہون تساں شاہ صاحب دے نانے کو کڈھو نہ گال، نہیں سمجھ آئی؟ میں دا گردن مروڑ تے این رگڑا چڑھے سن وہ ساڑے نانے، اور ننیال مٹھی ڈاڑھی، نانے مٹھے ڈاڑھے ہوں دن، ونج پوچھ حسن حسین کنو۔ غیرت کتھے گئی، دین کتھے گیا؟ اے جھوٹیاں روایتاں، فدق تے قبضہ تے حکومت کھو گی دی، اگر حکومت انہاں کھو لئی تے اے رشتہ دشمنے دے گھر رشتے کریں دن، نانے دشمن بڑی دن، والا ایک پاسوں نہیں دوہی پاسوں۔ بی بی ام فروا دا ابا قاسم سائیں، قاسم سائیں دا ابا محمد سائیں، محمد سائیں دا ابا صدیق اکبر سائیں، وال ام فروا دی اماں، ام فروا دی اماں بی بی اسماء، بی بی اسماء دا ابا عبد الرحمن سائیں، عبد الرحمن دا ابا ابو بکر صدیق۔ جس طرف سے تو آئے گا صدیق اکبر کو وہیں پائے گا۔ ساری جھوٹی کہانی تمبو تانی پھیتی پھیتی بن کے اڑ جاتی ہے جب پتہ چلتا ہے کہ یہ فقہ جعفریہ جس کے ہم نام سے بنا رہے ہیں وہ جعفر صادق لجپال کریم یک نہ شد دو شد۔ اور پھر امام پہ اعتبار تو بندہ کرے، فرماتے ہیں والدانی ابو بکر مرتین۔ امام جعفر صادق چھاتی تان کے کہا کرتے تھے اوہ کوئی اپنے نانے نو بھی گال کڑ سکتا ہے یا کڈن دیندا ہے؟ تے میرا نانا ابو بکر، فرمایا والدانی ابو بکر مرتین، میں دوہرا پوترا صدیق اکبر۔ جی والا مسئلہ اتنا ہی نہیں کھڑیا، اے فدق ودا جھوٹا کہان ہے۔ اگر سچی ہے تو والا سیدن کو تھی کیا گیا؟ مولا علی دے 18 بیٹے، جتھوں دی مرضی کتاب نہ دی لوڑ ہی نہیں، توڑے کو عقل دی تھوڑی نہیں۔ مولا علی سائیں دے 18 کم از کم پترن تے ایک پتر جو جایا
بیبیں چایا آ جھولی وچ سمایا سونا اے چاندر دا ٹوٹا بھی آیا تیندہ نہ کوئی چونتے رکھا ہے فرمایا چونن دی کیڑی لوڑے نامے دی کوئی ایسا کنے تھوڑے رکھو ہیندہ نا ابو بکر بن علی جی یہ 40 سال پہلے باغ فیدہ کھینے کھسیا ہا بھلا ہوں دے نا تے نا پیٹے رکھیں دو نہیں سمجھے نا او رکھیں دے جڑا دل کو بھاوے ایک تو کوئی مٹھی جی روایت تے مشترک روایت سنے دا تو کو پتہ لگ سے جو نا اوندہ رکھیں دے جڑا کلیجے ٹھڈ پا او جڑا 2 کلے چھک ونجے اپنے پاسے او بھی کسی دے نال نہیں سمجھ آئی تو سانتا اپنی دیوار تے چھتیر نہیں بھی رکھن دے بندوق کا مرے سا او پورا باغ بھی تے ساری خلافت بھی کھو کے لے گئے تے انہاں پھر پیچھو نہ شروع کر دیتے نہ انہاں دا رکھو امام حسن پاک دے گھر پتر جمعیا نہ کی رکھیے فرمایا رکھو ابو بکر میرے کول ٹائم نہیں ورنہ میں ہسٹری کھولا موتی رولا لیکن جیڑا میں اشارے کیتی میں نا 70 پشتیں تک کوئی جواب دے ونی ابو بکر میرے پاک حسین دے گھر پتر جمعیا پہلا نا کی فرمایا علی رکھو دوجا جمعیا کی رکھو علی تریجا علی او مدینے دے گورنر نے دیتی آواز انہیں آکھیا بھئی جڑے سید زادے اٹھ دے نوجوان ہیں انہوں نے وظیفہ دینا ہے میرے پاک حسین فرمایا قانون دی پاسداری ہے ونجو علی امام زین العابدین سے حضرت امام زین العابدین گئے آگے گورنر نے ظاہر ہے پیسے دینے تھے نام پوچھا کہ آپ کا نام کہا علی اچھا آپ کے بڑے بھائی کا نام کہا علی چھوٹے کا نام علی او دیتے توتے ہی اڑ گئے انہیں آکھیا ہے کہ علی تو سی سارے علی علی فرمایا ہاں انہیں آکھیا پھر اے مطلب سڑ کے آکھیا نا اے پھر توڑا ابا ایک نو بلاندہ ہو سی تے سارے ٹر پہندے ہو سو انہیں آکھیا نہیں ابے نے امتیاز واسطے ابا لفظ اور بول دے انہیں کہا او کی جڑے ویلے وڈے بھائی نو علی نو بلاندہ تے آدھے علی اکبر چھوٹے نو بلاندہ تے علی اصغر تے میں وچکارا میں نو آدھے علی اوسط اے اوسط تے اکبر تے اصغر نا نہیں اے صفتہ نے نا سا سارے آندہ علی 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 گالا جے وچے آپ ٹور پہ لے کے وظیفہ اگو آئے تے ابا پاک حسین ستن تے پتر نو ویکھیا تے انج اٹھے اٹھ کے پوچھیا علی گورنر کچھ بولیا تے نہیں سرکار پوچھدا سی پیا کہ تیرے پیو دی لغت کمزور ہے انہوں سارے علم دے وچ کوئی لفظ لدہ ہے علی علی اللہ اکبر حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا علی بیٹے اگر خدا حسین کو 100 بیٹا دے نام یہی رکھوں گا علی یہاں تک تو آپ آ گئے یہ ہر بیٹے کا نام علی کیوں رکھنا ہے فرمایا مجھے لفظ علی سے پیار ہے یہاں سے سند مل گئی کہ نا اوئی رکھیا جاندہ ہے جے نال پیار ہوئے صدیق دا نام اتنا مٹھا سیدانو مولا علی دے پتر دنا ابو بکر جناب امام حسن دے بیٹے دنا ابو بکر امام موسیٰ قاظم دے بیٹے دنا ابو بکر اور ایک حضرت عباس تترے بھیرا اور 4 بھائی کربلا میں شہید ہوئے کتنے 4 بھائی شہید ہوئے اور 4 دیوار تھے 4 مددگار تھے 4 علمبردار تھے لیکن یہ سمجھ مجھے آج تک نہیں آیا کہ ایک کا جھنڈا لہرایا 3 نہ ہی نہیں آیا
آخر مرنا ہے، حساب دینا ہے۔ اصل چکر اے وے کہ اگر اے نہ چاون گے اتھے ہی ڈوب، ماں بھی ایک تے پیو بھی ایک تے بھرانے چار، چارے ہی شہید کربلا، ایک دا نا عباس ہے دوجے دا نا عثمان ہے۔ میں آدھا باقی کتابہ بند کر دے، اس گھرانے دے نہ ہی تو سننے تے سمجھنے شروع کر دے، سارے مسئلے ہی حالی، ساریاں جھوٹیاں کہانیاں او پلے پئیاں۔ ایک گل اور بھی کر دے ماں، میرے مولا علی دی صدقے جائیے سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ اسماء بنت امیس جیڑی سس سے حضرت بی بی زینب بنت علی دی، حضرت بی بی زینب بیوی کے دی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار دی، تے حضرت عبداللہ بن جعفر دی اماں دا نام کیا ہے؟ حضرت اسماء۔ کیا؟ حضرت اسماء ماں کے دیے حضرت عبداللہ دی، تے بیوی کے دیے مولا علی دے بھائی جعفر طیار دی، تے بھابی کے دیے مولا علی دی، تے جائیں ویلے حضرت جعفر طیار دا شہادت ہوئی جنگ موتا دے وچ، تے بی بی رہ گئی کلی، تے جھولی وچ بچے، ایک دا نام محمد ہے، دوجھے دا نام عبداللہ ہے، تے چھوٹے بچن تے بی بی ہاشمیاں دا خاندان ہے، تے پورے خاندان نے آنکھ چاہیے کہ بیوی کلی تھی گئی، کوئی مضبوط سہارا ہوئے تے اپنا ہی نظارہ ہوئے، تے مولا علی سمیت جیڑی آنکھ آتے ٹکی انہاں نائے ابو بکر صدیق۔ مشرق مغرب تک میری گزارش ہے کسے وچ دم تے جھٹلاوے۔ حضرت بی بی اسماء دا نکاح بھابی مولا علی دی صدیق اکبر نال ہویا، تے اسے بی بی تو اور پھر او حضرت ابو بکر صدیق انہاں 1 سال تے کچھ دن خلافت نہیں بھائی، انہاں دے اتے بھی وصال دی گھڑی آئی، وال بی بی اکلی تھی گئی، ہون کون سہارا دے وے، کیونکہ ہون تا بیوائے ابو بکر دی، تے مولا علی ہاتھ چایا، ابو طالب دا جایا، میدان جایا، فرمایا میں خانے کی مٹی رہے میں خانے میں۔ اے دشمن انہاں باغ کھویا ہوئے، مربع زمین تے قبضہ کیتا ہویا ہے، انہاں خلافت چکی ہوئی ہے، تے اے بھلے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کا ایک بیٹا تھا جو ابھی دودھ پی رہا تھا اور وہ ماں کی گود میں تھا، مولا علی اس کو پکڑ کے کاندھوں پہ بٹھاتے اور کاندھے پہ بٹھا کے کہتے صلب تو صدیق سے آیا ہے پر پیارا مجھے بیٹوں سے بھی زیادہ۔ اور مولا علی کہتے ہیں جی حضرت علی سے خلافت نہ کھو لئی، میں آکھیا ہوئے علی نو تو سمجھا کی جنگ خیبر فتح نہیں ہو رہی، میرے نبی نے رات کو اعلان کیا کہ کل ایسے بندے کو جھنڈا پکڑاؤں گا، اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے، رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے، اور وہ رسول سے پیار کرتا ہے، خدا سے پیار کرتا ہے۔ سویر دا ویلا آیا تے مدنی نے سب نو بلایا تے آنکھ نو چایا، ہر کسی اپنا منہ اگے فرمایا کہ شالا میڈا نہ آوے، شالا میڈا نہ آوے، پر تقدیر موجود نہیں نبی دا وزیر تے ویرے، تے میرے نبی آکھے علی این علی علی کتھے، انہاں آکھے ہوتے ہیں ہی نہیں، انہاں دی اکھاں اتنی دکھ دیا نا بڑے پیر نظر نہیں آندے، اب آجو گئے کرم کرنے پہ، فرمایا ہمارے ہوتے ہوئے 2 بندے سہارا دے کے لائے، آکے نبی پاک کے سامنے بٹھایا، نبی پاک نے سر پکڑ کے مولا علی کا گود میں ٹکایا، گود میں رکھ کے زلال حلاوت، جیڑا آکھے نا حضور دے زلال تے لعاب نو تھک
ان کو اک تیرے مذہب نو ہی تھو کی آکھنا گھٹ تو گھٹ لعاب دہن تے جو سونا زیادہ کریے تا ثواب زیادہ ہے زلال حلاوت شفا خانہ دہن انگشت شہادت انج چئی تے آکھتے لئی فرمایا علی خیر آئی سبحان اللہ شکر ہے تسی ہس دے بھی ہو سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ توانو خوش بھی رکھے تے اپنی یاد دے وچ آنسو بھی دے وے تے سونے عقیدے تے رکھے میں قربان جاواں علی جو اٹھے فرمانے ہن درد دا سنا انہاں کے واہ واہ صحیح واہ وہ درد دا نہ نشان میں قربان جس مریض کو شفا نہ ہو سارے زمانے سے وہ تھوڑی سی خاک لے جائے میرے یار کے آستانے فرمایا چک تلوار تے کر دے ہونی قلعہ کموس نو پار تے جدوں گئن نہ سرکار تے او یہودیاں نے کیتا اٹیک تے ہاتھ تے ماری نہ تلوار تے آپ دے ہاتھ وچوں ڈھال تھلے گئی تے جوش وچ حیدر دی ذات آئی انہاں آکھیا مڑ ہون پھر تکو اے ڈھال تے نکڑی جئی ہون جڑی ہاتھ آئی ویکھے گی خدائی ایویں جو او جڑا لوہے دا گیٹ قلعہ قموس دا جا کے حیدر کرار ہاتھ لایا شیخ محقق نے فرمایا ایویں جو ہلایا پورا قلعہ توڑا سمجھ آلا نارا ڈاڑھا ڈھیلا شاہ عبدالحق محدث دہلوی جیڑا اہل سنت دے ساڑے مان نے وعدن پورا قلعہ ایویں تھے حضرت بی بی صفیہ بعد وچ زوجہ پاک رسول دی بنی آدن میں بیٹھی ہم اپنے تخت پوچھ دے ہوتے ایویں جو تھے میں ٹھا تھلے آئیاں زخمی تھی گئیاں ایویں زمین بھی ایویں تھی گئے اذا زلزلت الارض زلزالہا اتنا شیر تے دلیر ہوئے تے لوگ کرسی چھکی میں دن یا حیدر نہ آکھ ادو آدھیں شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار حیدر کلی مرد ویسے تو سارے بھی مرد ہو لیکن کائنات دے وچ جدے اتے لفظ مرد پورا فٹ آندا ہے لا فتح الا علی ایک اپنی جڑے اپنے پرلے بھرائن او روایت سنیں دن آدھن علی سے یہ جن پنگھوڑے دے وچھا نانگ جو آئے اتھائیں پکڑے نے اندے چباڑے تے ایمیں چاچیرے نے میں کہ منن تے امدو تا من گھڑت لات کھڑت گھروں جوڑیاں ہوں یا روایتاں انہیں کو بھی منی ویندے وے جسے اتھے ستے پہ ہنتے ان کو چیرے نے چاہ والا اوڈوں آکے سی 25 سال نمازہ ڈرتے پڑھ دے رہی ہیں مت مارے واہ ادب ہے واہ ایمان ہے والا باغ فدا کالا چکر اور روایت بندہ بیان کرے تا مر بنی آکے سی بندے بھیجے نے کنفاز ون علی سائن دا دروازہ کھڑکا نہیں امدہ تے گلے چ رسی پاتے گی لیا ہاشمی کتھاں گئے ہن قریشی کتھاں گئے ہن تے تو سمجھا کی یہ حیدر کرار نا میری جان اے او گھرانا ہے یہ پانی کو آڈر دے وے تا پانی چھم چھم آوے ریت دے اتے ہی میں ہاتھ چاپاوے تا پانی تلو نکلیا آوے یہ پیاسا کوئی مرید آوے پانی نہ پاوے مر مر جاوے میرا امام موسیٰ کاظم ریت کو آوے آکھے بانوانج ستو تاکہ پیوے تے کو مولوی نہ تھو نہیں سمجھ آئی
ایک مولوی صاحب حضرت شفیق بلخی پچھو ٹور پے اگو موسیٰ کاظم سہی ہن بیٹھے ہن تے جیڑا آوے موسیٰ کاظم سہی کو چمی جاوے تے مولوی صاحب غصے پہلے مولوی صاحب ہن غصے چاہے انہاں آکھیا مفت خورا اے پیرین دے اتے اے تہمت وڈی ہے او جیڑا ہم دینے کو چم دئی ویندے نال پیسے دتی ویندے ساکو کاکھ نہیں گھتیں دے وے اے میرے نبی سہی دی برکتی ساڑنا ایک سائن دا کرم سائن دی ذات دا کرم میں تے والا حضرت موسیٰ کاظم سائن بیٹھے نئی میں تے جیڑا آوے چمے ہی سہی تے 5 روپے سبحان اللہ تے او آکھن میں پیچھو بیٹھا تے میں غصے سخی سخاوت کرے تے او پرلا اچھا او کیا ہوندے سڑے نہیں کوئی اور لفظ ہے وڈی کہاوت ہے سبحان اللہ تو او آپ جملے ڈٹھا نا مولوی صاحب پیچھو غصے بیٹھے تین دن دیندا کوئی ہے تے او تھو بیٹھا غصے تھی وے تے حضور آپ امام موسیٰ کاظم سہی اتھیں بیٹھے پڑھا اتھیں بیٹھے کہ آپ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ٹھا لگا تیر اے دل چھوے نا تو اتھیں وجدے ہن کئی میں کو پکڑی کھڑے سن ساکو آکھی ویندی چور دی موچھج تن کا انہیں آکھے تا تھک میں کو تیر لگے اتھے ہی اٹھے نے ہاتھ بدھا معافی منگا اے تا دل تے نگاہ رکھی بیٹھے اور ٹران لگے حضرت امام موسیٰ کاظم سہی آپ نے چایا پٹکا تے کندھے تے پایا تے اگو تے ٹور پین او عاشق جو تھی گے مولوی صاحب او بھی پچھو ٹور پائے اگو پہنچے تا سدھا سہارا نہ کھوتے نہ نلکا لگی مولوی سہی کو پیاس ہن پانی نہ تھا پاس اب کہنے لگا ہن کراں کیا نال بھی آ گیا تے این کو تترے ہی نہیں لگ دی ولا اتھیں جو بیٹھے نا حضرت امام موسیٰ کاظم سہی ہاتھ جو ہی میں ریت تے پایا جی میں بال کھید دن ریت دے نال او وچو ایک پورا پانی دا چشمہ آیا آپ نے بھی بوک نال این فرمایا تے پیچھو سے آ مولوی اللہ وسایا میں بڑاوٹی نہ پیا کھنے او پانی پیوایا انہاں کو چین آیا اگو تے وال ٹور پین انہاں کہون معافی منگا جو پچھلیاں غلطیاں اجان او سچین دے ودے ہن آپ والا پڑھا آپ فرمائے الا من تابا و آمنا و عاملا صالحا تھا دھاڑ نکلی آدھے وسیاں اے دل بھی پڑھ دی آکھا دل کہن سے پڑھ دے اساڑا خون وچو رلیا ہویا ہے مدینے آلے وال جو لگی بھوک انہیں آکھا پانی تا پلائیو وے تے پیٹ نہ پئیاں روٹیاں تے سبے گلہ ہن توڑی بھی تبرک تے نگاہ ہے سبحان اللہ آدھے ہوئے قادری صاحبہ کتنے تک جن بیا تقریر چھکے سے ممکن دے سے میرا تا دل ہے جو 12 دے 12 آج بیان کری جائے پر ہی غور فرماؤ چا سبحان اللہ اللہ اکبر امام موسیٰ پچھو حضرت صاحب آدھن وہ بھوک لگی ہے سونا اے حضرت صاحب دائی سوچیں ہاں والا اتھیں جو بیٹھن والا ریت نال بیٹھے کھیدن تے والا جو دیکھے والا پانی آکھے والا پانی نہیں سمجھے والا پانی انہاں نو پتہ نہ لگا مولوی صاحب نو کہ والا پانی ہے کہ بھئی بدلی ہوئی تانی ہے اے تو سمجھی بیٹی تیرے آلی گھانی ہے نا اے سیدیں دی کہانی ہے او آپ نے ایمیں بوک بھارتے آکھا وہ سیاں بھوک لگی ودیے وے وہ سیاں پتہ تا ہی ولائی پوچھ دی ولا جو میں سڈے نے آدھن ولا ڈیتا جو ہے نے میں کہ چلو سیدیں دا ڈیتا ہویا پانی ہی لاکھے وہ میں جو منہ نال لایا تا ڈٹھے میں مٹھے ستو سبحان اللہ اے شہنشاہ لوگ انہیں دا عرص نہ کری جب کہیں دا کری جے لیکن یاد رکھا ہے اے خالص ہیں تے شالہ انہیں کو کوئی بھی پان نہ لگے اے جتنا کہانیاں لوگ کیا جوڑیں اے یہودیں تے مجوسیں رال تے جوڑیں اے بیڑیاں انہیں ڈون بوڑیں
یہودیں تے مجوسیں انہیں کہانا جوڑ جوڑ تے حضور دی امت کو صحابہ تے اہل بیت کو لڑایا، ورنہ ہنہ دے وچ ذرہ بھی ویتھ کہیں اے ہیکن ایمیں ہیکن جی میں خواجہ فریدہ دے ہیک دی دم دم سکے جیڑا ہیک کو ڈو کر جانے او کافر مشرک ہے، مقناطیس تے لوہے وانگو ہیک ہوں ڈھولن دی چھک ہے، یار فرید سنانن کیتے اے نسخہ آخری بات تے تسی بے شک ہون تبرک آلے پاسے لاؤچا جھات تے اساڑی ہون تے تسی ساوچ سا گھننا ہو او سرکے جا دینا تو آئیں تے ساوچ سا والا ہے، تو آئیں تے ساوچ سا والا ہے، مکی اوک رستے دے آمن حضرت امام علی رضا موسیٰ کاظم دا لگتے جگر حضرت امام علی رضا مسئلہ اٹھی پیا، ایک عورت نے دعویٰ کر دیا کہ میں سید زادی ہوں۔ پہلے سادات کا دعویٰ کرنا اتنا سوکھا کام ہونتے جنوں بھی روٹی ہاتھ نہ آوے او لودران تو ٹورے تے ملتان تک سید ہو جائے۔ قبلہ شاہ جی توڑا اصلے چے جڑا خاندان ہے چھتری بڑی مضبوط بھکھا بھی ناچا رکھے نا روٹی دے ڈھیر، حالانکہ کردہ ودا ہیر پھیر روٹیاں دے بھی ڈھیر تے پیسے دے بھی ڈھیر، حالانکہ نرہ ہیر پھیر جائے ملے 2 نمبر دا اے حال ہے تے 1 نمبر دا کیا حال ہو سے۔ اے جڑے آج کل چوکھے بنے ودن نا اے ابا او ہاں تے پتر او تے والا او۔ میں منڈی بہودین ضلع وچ بھی کچھ عرصہ تھوڑا جا گزاریا تے اتھے ایک میرے کپڑے دھوندا او ہاں دھبا تے دھوبی جنوں تسی آدے ہو تو او دھوبی ایک مینوں ہر جمعے آکھے سانو ہی کدے نال لے جاؤ نا اسی بھی مرغے کھاویے۔ آج میں آیا تے میں نے قبلہ شاہ جی نے بھی فرمایا چھوٹے شاہ صاحب نے تے انہاں دے ایک ساتھی سی انہیں کہ روٹی کھوسو میں کہ نہ کھوسو انہیں کہ روٹی میں کہ بھی چکڑ دے انہاں پھر میں نے وہ آدن نا چوپڑی سٹی انہاں آکھیا ساگ بھی پکائے ویچ دیسی گھی بھی لائے تے پراٹھے بھی ہر چیز دیسی ہے تے میرے اتھے گردن جھک گئی تے گالی مک گئی نہیں سمجھے وہ لاہور تا بندہ ترستا ہے اتھے کیڑا می وستا ہے یہ جے سیانے لوگ ہیں سبحان اللہ او میں نو آکھے وہ سمجھ دیں شاید حالانکہ پیر جی کو پوچھو اے میرے شاہین ہے 3 نسل بیٹھی ہے ایک کتیں تے 2 جگہ تو بھوک ہے سبحان اللہ او دھبا صاحب میں کو آکھے جو میں نو بھی نہ لے چلنا میں آکھے چلو تن لے چلنا انہیں آکھے جدو جامعہ نا جور آباد میں نو لے چلی میں کہ چل او اتھے جو پہنچے تے مسجد دا جڑا ہوئے نا جنرل سیکٹری انہوں آکھیا اے جنرل سیکٹری صاحب نا ہاشمی صاحب تے او جڑا میرے نال آنا دھوبی صاحب او دا سکا بھی رہا تانو شالا سمجھ نہ آئے اے جتنے بے ادب ہیں نی نا اے سارے ہی اے میرے نال آلے ہووے بے ادب تے سید اے ہوئی نہیں سید ادیب ہوندے سید سونے حیا والا سید وفا والا اسائنہ دے نوکر اسائنہ دے چاہتے اے صدیق دا نا صدیق دا خود حضرت عبداللہ بن حسن فرمان دن آدھے نے بعد چلیکاں پئیاں ساڑے دور دے وچ تے صدیق دی اولاد نو بھی آلو عطرت رسول آدھے ہاں اتنا نیڑے اے بعد جھیڑے پائے اور پاون والے یہودی مجوسی انہاں آکھیا اس بی بی آکھیا میں سید ذاتی سادات نے آکھیا نا بی بی دھبا نہ لا
انہیں آکھیا ہاں پئی وہ جڑ ویلے زد کر گئی تے کچھ منن والے بھی ماشاءاللہ اے جیو جا بھی نکما بندہ اٹھی تے نعرہ چلاوے 4-5 وہ ایک بندہ نشائی ہے نا تے وہ ایک ہی پیوے او کی ہوندی بھنگ تے نال او دا ایک کوئی بھنگ بناون والا او سال گزر گیا وہ بھنگ بناوے تے پیر صاحب کرم فرماوے تے وہ ایک دن پوچھا انہیں مرید نے حضرت دمری علی سرکار تو انہیں آکھے سرکار تہاڈا تے میں مرید ہاں میرا بھی کوئی ہو سی انہیں آکھے کئی الو دے پٹھے ودے وہ جیڑا وہ گند وچ بھی پیا ہوئے انہوں بھی مان لیندے انہیں جو سید زادی دا نعرہ لایا تے کئی خاندان پیچھوں لیکن بادشاہ دے کول گل گئی انہیں آکھا علماء نو بلاؤ جیڑا عالم آوے اوہی سر جھکاوے جو اے مسئلہ شریعت دا ہے ہی نہیں اساں کس طرح آکھیے اے نہیں وہ دعویٰ کر دیئے انہاں آکھیا پھر سیداں کو لوئی جاؤ جنہاں دے گھر دا مسئلہ ہے اوہی حل کرن تے ہن کون ہے آکھے امام علی رضا اولاد مصطفیٰ انہاں دے در تے جاؤ آپ دے کول پہنچے آپ نے فرمایا مسئلہ بالکل سوکھا حضور او کنج فرمایا ایک بھکھا شیر لے آؤ چھڑ دیو اے دے اتے جے آل رسول تے پھر شیر دی بھولے او دے اکھاں وچ پوے گی دھولے اگر اے آل رسول کیونکہ جنگل دے جانور بھی رسول دے خون نو سجان دینے ہائے ہائے بس شیر دا نا چایا بی بی ہاتھ چایا حضرت سرنڈر اوئی ہاتھ چایا انہیں آکھیا اے سکو روٹی نے سکو تنگ فرمایا ورنہ کتھے سید تے کتھا اساں مسئلہ حل ہویا انہاں سیدان دے دشمن بھی بڑے ہوندے جے حسد کرن والے وہ بے شمار تے چھوٹے نہیں وڈے وڈے لوگ حاسد وزیر انہاں آکھیا امام علی رضا دے کانٹے نو کڈھن واسطے گولڈن چان سے بادشاہ دے کانے چھپاؤ یہ جو ساری مخلوق انہیں کو منے دیئے نبی دا پوتر تا انہیں کو آکھو تہاڈے آلہ اصول تہاڈے اتے نا پناؤں کہ تو آکو بھی چیک کیتا بنجے کہ تو سامی پوتر ہے رسول دے کے کوئی نا اجان کانے چ آواز پئی تے آواز آئی فرمایا اے فیصلہ بھی ہم کریں گے وہ کیسے فرمایا 2 یا 3 بھوکے جنگل سے شیر لاؤ پھر انہیں بھوکا رکھو 3 دن پھر حویلی میں انہیں کھلا چھوڑ دو پھر علی رضا کو آگے ڈال دو لگ پتا جاوے گا سمجھ میں آوے گا 30 دن جو آیا بھوکے جنگلی شیر نہ علم نہ عقل کہاں بھوکا بندہ ہی پاگل ہو جاتا ہے وہ تو جنگلی جانور تھے لوگ روئیں دھاڑے مارے او سیدہ نہ جا او تسی برکتو زمین تے نہ جاؤ تاڑے وجود دا ایتھے لکھ رب دیا رحمتاں پر سید نے فرمایا آج ساڑے نانے دے خون تے حرف آتا اساں جاواں گے جھوٹے انو سمجھاواں گے اسینہ نو راہ پاواں گے جڑے ویلے پھاٹا کو کھلیا تے سید جلیا تے پیر 4 دیواری دے ویچ جو پایا تے چیتیاں شیرہ دا جوڑا بھکھا جو آیا انہیں جبڑے کھولے آگے سید بولے دھڑام کر کے شیر گرے پاؤں میں گر گئے رسول کی چھاؤں میں بھوکے چاٹنے لگے سید کے پیر تواڈے نال تے سانو ویر وے لجپال علی رضا تیری خیر ہی خیر وآخر دعوانا الحمدللہ